ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اسلام 2M اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد محمدی۔ آج ہم نماز کے متعلق گفتگو کریں گے کہ نماز پڑھنے والا شخص اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب ہے۔ نمازی بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین بڑے ہی پیار کرتے ہیں اور نمازی بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑے ہی انعامات رکھے ہیں۔ بے شمار انعامات سے اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والے بندے کو نوازیں گے۔ میں ان میں مختصر 10 پوائنٹ پہ گفتگو کروں گا۔ 10 وہ انعامات جو اللہ رب العالمین نے نمازی بندے کے لیے رکھے ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ تو آئیے، سب سے پہلا انعام اللہ رب العالمین نے جو نماز پڑھنے والے بندے کے لیے رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی نماز فجر اور نماز عصر۔ ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے، ان 2 نمازوں کی حفاظت کرے، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ سیدنا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، کہ جو شخص نماز عصر اور نماز فجر جو ہے وہ وقت پہ ادا کرے، آپ نے فرمایا وہ بندہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا صلی قبل طلوع الشمس، تو سورج کے نکلنے سے پہلے نماز ادا کرے، و قبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز ادا کرے، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا، نماز پڑھنے والا شخص۔ تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی العشاء فی جماعت کان قیام نصف اللیلۃ، فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرے، گویا کہ اس شخص نے آدھی رات کا قیام کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، گویا کہ اس شخص نے آدھی رات کا قیام کیا۔ فرمایا صلی العشاء والفجر فی جماعت کان قیام لیلۃ، اور پھر وہی شخص نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو شخص نماز عشاء کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے اور نماز فجر کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اللہ رب العالمین پوری رات وہ سو کے گزارے تو اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان فضیلتوں اور انعامات سے نوازے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبۃ، فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرضی نماز کے لیے نکلے، فرمایا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس شخص کو اللہ رب العالمین اتنا زیادہ اجر دیتے ہیں جیسے ایک شخص احرام باندھ کر حج کے ارادے سے نکلے، جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے اتنا ہی اس بندے کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جو بندہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے جائے۔ فرمایا ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ لا ینصبہ الا ایاہ، فرمایا جو شخص نماز چاشت ضحیٰ کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اس کا نماز ادا کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، وہ فقط اپنے گھر سے نکلے نماز چاشت ادا کرنے کے لیے، تو فرمایا فاجرہ کاجر المعتمر، فرمایا اس بندے کا اجر ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے نے عمرہ ادا کیا۔ دیکھیے عمرے پہ خرچہ کتنا ہے، محنت کتنی ہے، لیکن جو شخص اپنے گھر سے چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اللہ رب العالمین اس بندے کو
اتنی عظمت کے ساتھ، اتنے انعامات کے ساتھ نوازتے ہیں کہ اس کو قبول عمرے کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وصلاۃ علی اثری صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین۔ فرمایا کہ وہ شخص جس نے ایک نماز ادا کی اور اس نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے وقفہ کے تک کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی لغو کام نہیں کیا، فرمایا اس بندے کو اللہ رب العالمین علیین میں اس بندے کا ادراج فرما دیتے ہیں۔ وہ بندہ علیین میں اس بندے کو جگہ مل جاتی ہے۔ عون المعبود میں علامہ زین العبرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کامل اجرہ، یعنی اس شخص کو پورے حج کا ثواب ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھنے والے شخص کو 5 حجوں کا اللہ رب العالمین ثواب دیا کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کی غرض سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے کتنا اس بندے کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ یعنی ایک ہفتے میں وہ 35 مرتبہ اگر اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے تو 35 مرتبہ حج کا اللہ رب العالمین ایک ہفتے میں اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک مہینے کا اسی حساب سے 150 حج کا 150 حجوں کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک سال میں 1800 مرتبہ حج کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس اجر و ثواب کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 5ویں نمبر پہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور دیکھا جو خوب چمک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر۔ فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا تو لا تضامون فی رؤیتہ، جیسے اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں ہو رہا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے تو کسی قسم کی تکلیف کا تمہیں سامنا نہیں ہوگا۔ فرمایا فإن استطعتم اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ فرمایا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو نماز فجر یعنی قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر، و قبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی نماز عصر، یہ تمہیں مغلوب نہ کر دیں، یعنی تجھ پہ غلبہ پا کے یہ نمازیں تمہیں لیٹ نہ کر دے۔ تم ان نمازوں کو وقت پہ ادا کرو، ان نمازوں پہ غلبہ حاصل کر لو۔ نماز عصر اور نماز فجر تم ادا کرو تو اللہ رب العالمین کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 5 انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم باقی 5 جو اللہ رب العالمین نے انعامات بندے کو عطا کرنے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔